بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 122 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1، سمعت المولا حسین احمد مدنی وأيضا الاغتراب فخر الدین الورکانی النابغۃ الجعدی، یعنی حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے اشعار الاغتراب وطن سے دوری اور فخر الدین ورکانی کے اشعار اور نابغہ جعدی کے اشعار یہ آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ سمعت المولا السید حسین احمد المدنی ينشد بهذين البيتين ان الذي انت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين فاسترزق الله عما في خزانته فإنما الأمر بين الكاف والنون۔ میں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو یہ دو اشعار پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ان الذی انت ترجوہ وتأملہ من البریہ، بلا شبہ وہ شخص جس سے تو آس لگائے اور امید باندھے ہوئے ہے مخلوق میں سے، وہ مسکین ابن مسکین ہے۔ فاسترزق اللہ عما فی خزانتہ، پس تو اللہ سے رزق طلب کر اس کے خزانے میں سے۔ فإنما الأمر بین الکاف والنون، کیونکہ اس کے یہاں حکم کاف اور نون کے درمیان ہے، یعنی کلمہ کن جو کاف اور نون سے مرکب ہے اس کے درمیان ہے۔ بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، اس کی جمع برایا آتی ہے، رجا یرجو سے ہے امید باندھنا۔ تاملہ فاسترزق، استرزق یسترزق استرزاقا، روزی طلب کرنا، رزق طلب کرنا۔ وضاحت، ان الذی انت، شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے آس لگائی جائے، جس سے امید باندھی جائے۔ ہر ایک شخص محتاج ہے۔ اگر آس اور لو لگانا ہی ہے تو اللہ رب العزت سے لگا لینی چاہیے، اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگا جائے۔ اس سے مانگنے میں نہ تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی بندوں کی حاجت روائی میں اسے دیر لگتی ہے۔ اس کے حکم کی تکمیل کو تو کلمہ کن اور فیکون میں وہ دائر ہے کہ جب کلمہ کن کہہ دیتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے، وہی ذات بگڑیاں بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے آس بھی اسی سے لگانی چاہیے، مخلوق سے آس نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ مخلوق تو خود مسکین ابن مسکین ہے، عاجز ہے اور بے یار و مددگار ہے۔ وَأَيْضًا، اور یہ بھی انہی کے اشعار ہے، یعنی حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ جنون منک ان السعی رزق ویرزق فی غشاوتہ جنین، جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون۔ جنون منك، یہ تیری نادانی ہے، ان السعی رزق، کہ کوشش ہی سے رزق ملتا ہے، وَيُرْزَقُ فِي غِشَاوَتِهِ جَنِينُ، جبکہ بچے کو روزی اس کے پردے یعنی ماں کے پیٹ میں بھی دی جاتی ہے۔ جَرَى قَلَمُ الْقَضَاءِ بِمَا يَكُونُ، تقدیر کا قلم چل چکا ہے اس چیز پر جسے ہونا ہے۔ فَسَيَّانُ التَّحَرُّكُ وَالسُّكُونُ، اس لیے حرکت اور سکون دونوں برابر ہیں۔ جنون مجنون، پاگل ہونا، جن یجن جنم و جنونن باب نصر ینصر سے دیوانہ ہونا، پاگل ہونا۔ یرزق رزق یرزق رزقا، رزق عطا ہونا۔ غشاوتی ہی، غشاوتن پردہ کو کہتے ہیں۔ جنین، اس کی جمع اجنتن آتی ہے، بچہ یا وہ بچہ جو ابھی مادر رحم میں ہو۔ جرا یجری جراءن، جاری ہونا، چلنا۔ سیان، سیان سیون کا تثنیہ ہے بمعنی برابر۔ جنون من کا جنون سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور ان السعی رزق یہ بتاویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر ہیں۔ بما یکون میں ما موصولہ ہے اور یکون صلہ، جار مجرور یہ جرا سے متعلق ہے۔ سیان یہ خبر مقدم ہے اور التحرک والسکون یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تشریح، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق کا وسیلہ اور ذریعہ سعی ہے
کوشش ہے، مگر رزق سعی اور کوشش پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت رزاق اور قادر مطلق ذات ہے، وہ بغیر سعی کے بھی رزق عطا کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ بچے کو ماں کے پیٹ میں بغیر اس کی سعی کے بھی روزی دیتا ہے۔ انسان کے حق میں جو روزی مقدر ہے وہ مل کر رہے گی، اس سلسلے میں ہر حرکت اور سکون برابر ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون کے رزق کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا کرنا اور رزق کے لیے مارا پھرنا اور ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہنا کہ رزق کہاں سے آئے گا اور اس کے لیے پلاننگیں کرنا ہر وقت قابل ممدوح چیز نہیں ہے، قابل تعریف چیز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی محنت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جا بجا محنت کے اوپر محنت کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو محنت کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ محنت سے نہیں بلکہ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے لگ جانے کی مذمت ہے۔ الاغتراب، وطن سے دوری، یہ ابو العرب کے اشعار ہیں۔ الی ما اتباعی بالامانی الکواذب وہذا طریق المجد بادی المذاہب اہم ولی عزمان عزم مشرق وآخر یسنی ہمتی للمغارب ولا بد لی ان اسأل العیسى حاجة تشق على احفافها والغوارب اذا كان اصلی من تراب فكلها بلادی وكل العالمین اقاربی۔ ابو العرب کے یہ اشعار ہیں۔ الی ما اتباعی بالامانی الکواذب، کب تک رہے گا میری جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے چلنا، وہذا طریق المجد بادی المذاہب، اور یہ بزرگی کی روش ظاہر بینوں کی ہے۔ اہم ولی عزمانے، میں ارادہ کرتا ہوں اور میرے دو پختہ ارادے ہیں، دو پختہ عزائم ہیں۔ عزم مشرق، ایک ارادہ جانب مشرق کو اختیار کرنے والا ہے، وآخر یسنی ہمتی للمغارب، دوسرا ارادہ میری ہمت کو جانب مغرب کی طرف موڑتا ہے۔ ولا بد لی ان اسأل العیسى حاجة، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں سفید اونٹوں کی درخواست کروں ایسی حاجت کے طور پر، تشق علی اخفافها والغوارب، جو ان کے پیروں اور کندھوں پر شاق ہو۔ اذا کان اصلی من تراب، جب میری اصل مٹی سے ہے، فکلها بلادی، تو پوری زمین میرا ملک ہے، وکل العالمین اقاربی، اور تمام جہاں کے لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ حل لغات، الی الی حرف جارہ ہے جو کہ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور میم استفہامیہ ہے جس کے آخر سے الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اتباعی، اتباع یتبع اتباعا، پیچھے چلنا۔ امانی، یہ امنیتن کی جمع ہے، امنیہ آرزو کو کہتے ہیں۔ الکواذب، یہ کاذبتن کی جمع ہے، جھوٹی چیز۔ بادی، بدا یبدو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ای ظاہرہ، یعنی ظاہر ہونا۔ المذاہب، مذہب کی جمع ہے، راستہ، طریقہ۔ اہم، ہم یہم، ہمن باب نصر ینصر سے ارادہ کرنا۔ عزمان، یا عزمن کی تثنیہ ہے۔ مشرق، شرق یشرق تشریقا، مشرق کی طرف رخ موڑنا۔ یسنی، سنا یسنی سنین، پھیرنا، موڑنا۔ ہمتی، اس کی جمع ہممن، ارادہ اور ہمت۔ مغارب، مغرب کی جمع ہے۔ العیسیٰ، اس کی واحد اعیسن ہے، سفید اونٹ۔ تشق، شق یشق شقن، پھاڑنا۔ اخفاف، یہ خفن کی جمع ہے، کھر۔ غوارب، یہ غاربتن کی جمع ہے، کندہ۔ اقاربی، اقارب، اس کا واحد اقرب ہے، رشتہ دار۔ الاما، اصل میں الاما تھا، جیسا کہ شروع میں بتا دیا، ما استفہامیہ سے الف کو کثرت استعمال کی وجہ سے حرف جارہ کے بعد حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے عم وغیرہ۔ عزم مشرق، ای احدہما عزم مشرق، مبتدا محذوف کی خبر ہے یہ۔ وآخر، ای وعزم آخر، یسنی، یسنی اور اس کا مابعد پورا جملہ یہ خبر واقع ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی اور بے بنیاد آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنا
یہ نری حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ جب انسان کی تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اسے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت ہی کے مطابق آرزو کرنا چاہیے۔ انسان کا اصلی وطن مٹی ہے، اسے مٹی میں ہی جانا ہے، اس دنیا سے اسے دور جانا ہے۔ اس لیے جب وطن اصلی مٹی ہے تو تمام دنیا والوں کو اپنا عزیز سمجھیے، ان سے دشمنی نہ کریے اور نہ ہی ان سے اختلاف رکھیے، بلکہ سارا وطن، سارا جہاں مل کر ایک وطن ہے، سارے لوگ مل کر باہم اقارب ہیں، گویا سبھی کا ایک ہی، سبھی نے ایک ہی طرف جانا ہے، ایک ہی طرف لوٹنا ہے۔ فخر الدین الورکانی، یہ فخر الدین ورکانی کے اشعار ہیں۔ احبابنا اما حیاتی بعدکم فموت وإما مشربي فمنغص وأسعد شيء في قلبي لأنه لديكم وجسمي بالبعاد مخصص۔ فخر الدین ورکانی کہتا ہے، احبابنا، میرے دوستو، اما حیاتی بعدکم، میری زندگی تمہارے بعد، فموتن، تو وہ موت ہے، وإما مشربی فمنغص، میری خوشائشی منغص ہے، مقدر ہے، وَأَسْعَدُ شَيْءٍ فِي قَلْبِي، میرے اندر سب سے بابرکت چیز میرا دل ہے، لِأَنَّهُ لَدَيْكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس ہے، وَجِسْمِي بِالْبِعَادِ مُخَصَّصُ، اور میرا جسم دوری کے ساتھ خاص ہے۔ منغص، نغص ینغص تنغیصا، باب تفعیل سے مقدر ہونا، مخصص، خصص یخصص تخصیصا، باب تفعیل سے خاص کرنا۔ احبابنا، حمزہ حرف ندا ہے اور احبابنا منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے مبنی بر فتح ہے۔ بالبعاد، یہ مخصص سے متعلق ہے۔ تشریح، فخر الدین ورکانی اپنے احباب کو خطاب کرتے ہوئے ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا دار و مدار تمہارے اوپر ہے، اگر تم جدا ہو گئے تو پھر تمہارے بعد گویا میری زندگی ختم ہو گئی، تمہاری زندگی کے بعد زندگی جینا، زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، گویا میں مردہ ہو گیا، میری خوشی مقدر ہو گئی، اس لیے کہ میرے نزدیک، میرے اندر سب سے بابرکت چیز میرا دل ہے اور وہ تمہارے پاس ہے، اور میرا جسم تم سے دور ہے، اور جب تم ہی نہ رہو گے تو میرا دل بھی نہیں رہے گا، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی چلا جائے گا، اور بغیر دل کے زندگی تو باقی ہی نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہارے بعد مجھے بھی گویا موت آ گئی اور میں بھی گویا اس دنیا سے چلا گیا۔ النابغۃ الجعدی، اذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شک الفقر او لام الصدیق فاکثر فسر فی بلاد اللہ والتمس الغنى تعش ذا یسار او تموت فتعذرا۔ نابغہ جعدی کہتے ہیں، اذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه، جب آدمی اپنے لیے معاش کو طلب نہیں کرتا، شک الفقر، تو وہ فقر و فاقے کی شکایت کرتا ہے، اولام الصدیقہ، یا دوست کو ملامت کرتا ہے، فاکثرا، تو بکثرت ملامت کرتا ہے، فسر فی بلاد اللہ، اس لیے تو اللہ کی سرزمین میں چل پھر، والتمس الغنى، اور رزق تلاش کر، تعش ذا یسار، تو خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گا، او تموت، یا مر جائے گا، فتعذرا، تو معذور سمجھا جائے گا۔ معاشن، معیشت سے ہے، عاش یعیش معاشن، زندگی گزارنے کے لیے درکار چیزیں۔ شکا، شکا یشکو شکایتن، شکایت کرنا۔ لام یلوم لوما و ملامتن، ملامت کرنا۔ فاکثرا، اکثر عملا یکسر اکسارا، کسی کام کو زیادہ کرنا۔ فسر، سارا یسیر سیرن سے ہے، چلنا پھرنا۔ والتمس، التمس یلتمس التماسا، تلاش کرنا۔ تعش، عاش یعیش سے ہے، زندگی گزارنا۔ یسارن، یسرا یسر یسرن، آسان ہونا، مالدار ہونا۔ تعذرا، عذرا یعذر عذرن، عذر قبول کرنا۔ تعش ذا یسارن، تعش جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے۔ او تموتا، او تموتا فعل المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے، انسان کا رزق جو اس کے حق میں مقدر ہے وہ مل کر رہے گا،
مگر اسباب اختیار کرنے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اسباب نہیں اپنائے گا تو رزق میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے فقر و فاقہ کے شکوہ کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی سرزمین میں چلے پھرے، رزق تلاش کرے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب نماز ادا کر لو، اللہ کا حق ادا کر لو، اس کے بعد زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ کی سرزمین میں چل کر اس کا رزق تلاش کرنا چاہیے، تو اسے فقر و فاقے کی شکایت نہ ہوگی اور وہ خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ تو اس لیے خوشحالی کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ السفر وسیلۃ الظفر، اسی لیے کہاوت ہے کہ سفر کامیابی کا زینہ ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ فقر سے جان چھوٹ جائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کیونکہ فقر بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرتا رہے تاکہ یساری حاصل ہو جائے، مالداری حاصل ہو جائے، یا پھر اس کوشش کے اندر موت آ جائے۔ فتعذرا، تو موت تو ایک عذر ہے، پھر اسے معذور سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی کوشش تو کی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ موت عذر بن جائے گی۔